ہوتا ہے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہونے والوں پر، قریب آنے والوں پر، یہ معتکفین بہت خوب بتاتے ہیں ہمیں. جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے ہیں بالکل نئے ہوتے ہیں، ان کو اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور لیکن جب یہ آتے ہیں تو دعوت اسلامی کیسا ان پر اثر رکھتی ہے. آئیے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں. ہماری تقدیر یہاں آ کے بدل گئی ہے. یہاں تو ماشاءاللہ جنریشن ساری ینگ جنریشن ہے. حقیقت میں اگر سوچا جائے تو ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے، کیونکہ ہمیں پہلے آنا چاہیے تھا. میں انڈس یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئر کا ڈپلوما کر رہا ہوں. میرا یہاں پہ آگے نرم لہجہ ہو چکا ہے، بہت نرم لہجہ ہو چکا ہے. لیکن اگر پہلے کوئی میرے کو بولتا تھا میں یہاں آنے سے پہلے تو میں سیدھا چوپتے چماٹ مار دیتا تھا. گھر والے بولتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن اب دیکھیں گے گھر والے خوش ہوں گے. محمد وقار اتاری ہے. پہلے میرا نام وکی مائیکل تھا اور میں بہت ہی بدماش تھا. پھٹے فساد، باڈی بلڈنگ، یہ چیزوں میں میرا آتا ہوں. ایک دن میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، ایک اسلام بھائی آئے میری دکان پر. انہوں نے نگران شورا کا بیان لگایا. وہ میں بیان سن کر بہت رویا. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کس زندگی میں پڑھ رہا تھا. 2-3 دن بعد مجھے باپا کی خواب میں زیارت ہوئی. مجھے باپا کہتے ہیں کہ تم 30 دن کے اعتکاف کے لیے جاؤ. میرا نام ڈاکٹر امان اللہ ہے. ہم تو پوری زندگی جو ہے نا غفلت میں ہی گزار رہے ہوتے ہیں باہر. یہاں تو جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. میں اپنے پیشنٹ کو بھی جو ہے نا کوشش زیادہ سے زیادہ یہ کرتا ہوں کہ مدنی چینل دکھا کرو. میں صحافی ہوں، ایک نجی بڑے نیوز چینل میں حاضر ہوں یہاں پہ آخری عشرہ کے اعتکاف کے لیے. جی میرا یہ ذہن بنا اس لیے کہ میں مدنی چینل بھی ریگولر دیکھتا رہتا ہوں. جو کچھ دعوت اسلامی کر رہی ہے، سکھا رہی ہے، اور نئی نسل کے لیے جو کچھ دعوت اسلامی نے کیا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا کتب کی شکل میں ہو اور یا میڈیا پہ ہو، وہ میرا خیال ہے کہ ایک بے مثال کام ہے. ڈانس کا پروگرام کرتا تھا تو وہ کر دی ہے. پیر کا ہم کو فیضا آیا، ہم کو نبیوں کا تاج سر پہ آ گیا. ہم کو جو فیضا ہے یہ پیروں نے دی ہے. جو اس سے میں نے پہلے زندگی گزاری بالکل جیسے ہوتا ہے نا فضول، مطلب ہمیں جانا کدھر تھا، ہم آئے کدھر ہیں، مطلب کرتے کیا رہے ہیں. رمضان سے 3 ماہ پہلے میں نے نماز شروع کی. بس یہی دعا کرتا تھا، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. بالکل مجھے نماز آتی ہی نہیں تھی. جب میں دعوت اسلامی سے پہلے مجھے نماز میں رکھتے کتنی ہوتے ہیں اس چیز کا مجھے علم نہیں تھا. دعوت اسلامی میں آ کے الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہے. بابا جی کا کہنا ہے کہ ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں تو اسلام میں کوشش کروں گا کہ میں عالم بنوں گا. نہ روزے کا پتہ تھا، کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. رکو مٹھائی بناؤ، سموسے بناؤ، ڈھگ بناتے تھے روزوں کے اندر، تھیلیاں بھر کے نوٹوں کی لے کے جاتے تھے. باقی سکون نہیں آتا تھا ہم لوگوں کو. بابا جانی کا ایک دفعہ ہاتھ چومنا ہے میرے کو، بس میں بہت بڑا گنہگار ہوں. نہ ہاتھ دھونے کا پتہ نہ کچھ پتہ تھا. بس کھانا کھایا پیچھے گر گیا. یہاں آ کے تو ہمارے آنکھیں کھل گئی ہے، دین بھی کوئی چیز ہے. یہ میں پہلی بار آیا ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ مدینہ ہو گیا ہے. ماشاءاللہ رات کو نیندیں نہیں آتی، بس ویسے ہی پاپا کا بیان سنتے رہتے. غلط کام میں رات گزار دیتے. یہاں تو نیک ہے. آدھی رات کو دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. بہت مانا زندگی کا وقت ضائع کر دیا. اب انشاءاللہ میری یہی نیت ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں وابستہ ہی رہنا ہے. یہ گارنٹی اب نہیں دے رہا ہوں کہ جب میں داڑھی مبارک پوری یہ مٹھی رکھوں گا تو لوگ میرے سے پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا. کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. اس ماحول کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آج سے انگلش لٹریچر کی ٹیچنگ کو چھوڑتے ہوئے، اپنی انگلش کی فیلڈ کو چھوڑتے ہوئے دعوت اسلامی کے انسٹیٹیوشن میں انشاءاللہ داخلہ لے کے کمپلیٹ درس نظامی کروں گا. اور دعوت اسلامی کے اس اخلاق کا جس چیز نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ دنیا اس کو ترس رہی ہے، انشاءاللہ اپنی انگلش لینگویج اور جو کچھ پڑھا تھا آج تک اس کو استعمال کرتے ہوئے دعوت اسلامی کا پیغام لے کے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. چور ڈاکو آئے اور تائب ہوئے، بے نمازی بھی نمازی بن گئے. سنتوں کی ہر طرف آئی بہار، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، دعوت اسلام